جب ہمارے بیٹیاں سوشل میڈیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے ڈانس اور ناچ کریں گے، آج تمہارے گھروں کے اندر تمہارے بہن بیٹیاں، تمہاری بہویں، تمہارے بیٹے آج تمہارے گھر کے اندر شادی کے نام پر ڈانس کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دلوں میں جو تمہارا روب دبدبا، تمہارا ڈر، تمہارا خوف، تمہارا سمان جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ ایسا وقت تھا کہ جب ہماری مسجدوں کے پاس سے جب ہمارے ہندو بھائی بارات لے کر کے جاتے تھے تو بینڈ باجا کو بند کر دیا کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج وہ اپنے جلوس بھی ہمارے مسجدوں کے پاس سے لے کر کے گزرتے ہیں اور زوردار دھماکے دار ڈی جے بجاتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے شادیوں میں ڈی جے بجائیں گے، جب ہم اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو ننگا ناچ اپنی شادی کے نام پر کرائیں گے، اگر آج ہم جنم دن کے نام پر ہم ڈانس کروائیں گے، جب ہمارے بیٹیاں سوشل میڈیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے ڈانس اور ناچ کریں گے، تو یہ تمہارا سمان کہاں سے کرے گا؟ کل تک یہ سمان کر رہے تھے کہ مسلمان گانا نہیں سنتے ہیں، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تمہارے سمان میں اس ڈی جے کو بند کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آج تمہارے گھروں کے اندر تمہارے بہن بیٹیاں، تمہاری بہویں، تمہارے بیٹے آج تمہارے گھر کے اندر شادی کے نام پر ڈانس کر رہا ہے تو تمہاری حالات کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، نیپال کے اندر ایسے ہی ہوا، ساون کا مہینہ چل رہا ہے، کانوڑ یاترا لے کر کے گزر رہے تھے اور مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، کچھ مسلمانوں نے کہا میرے بھائی آج ڈی جے کا ساؤنڈ کو کم کر دیجئے، لیکن مانا نہیں، آپسی بات چیت بڑھتے بڑھتے پورے نیپال کے اندر اتنا دنگا ہوا کہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، مسجدوں کو جلا دیا گیا اور وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کو آگ کے حوالہ کر دیا گیا۔ آج دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں، کسی بھی چپے میں آج مسلمان سکون نظر نہیں آتا ہے، مسلمان چین کی زندگی نہیں گزر پا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سبب کیا ہے؟ قرآن اس کا صرف ایک ریزن بتاتا ہے، 1000 2000 نہیں، سینکڑوں نہیں کہ ہم کس کو سنبھالیں کس کو چھوڑے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر صرف ایک ریزن بتا رہا ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو سکون نظر نہیں آتا ہے، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اس کی ریزن قرآن صرف ایک فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مسلمانوں، تم غمگین نہ ہو، تم مایوس نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کتنا صاف اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فقیر بنا کر کے پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں کٹورا دے کر کے پیدا نہیں کیا ہے کہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھیک مانگتے پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں سردار بنائیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں حاکم بنائیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ محکوم ہیں؟ کل تک جو ہم مالک تھے آج ہم غلام کیوں بن چکے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ اس کی ایک ریزن فرماتا ہے، کیا؟ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم سچے ایمان والا بن جاؤ۔ آج تو ایسا نہیں ہے جیسا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے،
اللہ نے صاف وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے بندو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں دنیا کی اس ساری عزتیں دیں گے، تمہیں دنیا کی سب سے عزت والا انسان بنائیں گے، تمہیں تخت و تاج دیں گے، تمہیں بادشاہی دیں گے۔ ان کنتم مؤمنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر عبداللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ ہمارے گھر آئیں گے تو آپ کو کھانا کھلاؤں گا، میں ممبر پر چڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جب آپ میرے گھر میں آئیں گے تب کھانا کھلائیں گے، کہ نہیں مجھے بھوک لگی ہے۔ عبداللہ کہہ رہا ہے تم مر جاؤ نا، میں نے آپ سے شرط کیا رکھی ہے کہ آپ جب میرے گھر میں آئیں گے تب کھانا کھلائیں گے، آپ یہاں پر بھوکے مر جائیں گے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جب ہم شرط ہی نہیں پورا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ کیوں کر پورا کرے گا؟ پھر ہم پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تم اچھی طریقے سے وضو کرو گے تو میں تمہاری نماز قبول کروں گا۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، مولانا صابر صاحب نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے روم میں سو جاتے ہیں اور اتنا دیر تک سوتا ہے کہ 12:15 بج جاتا ہے، 12:15 بج جاتا ہے، باہر سے کوئی آدمی آتے ہیں، گاؤں کے کوئی آدمی آتے ہیں اور میک میں اللہ اکبر کی اذان دینے لگتے ہیں، ہماری کان میں آواز پڑتی ہے، میں جلدی جلدی بستر سے اٹھتا ہوں اور آ کر کے نماز پڑھانے لگتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھرنے کے بعد عبداللہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب آپ نے وضو نہیں کی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کہا عبداللہ میں 2 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں۔ عبداللہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں مولانا صاحب آپ کی نماز پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں چلو 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وہ جواب دے رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ غصے میں جھنجھنا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ 4 رکعت کیا 40,000 رکعت اب نماز پڑھ لیجئے پھر بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تم اچھی طریقے سے وضو کرو گے تبھی تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب تمہاری شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو مشروط کہاں سے پائی جائے گی؟ میرے بھائیوں، جب ہم شرط ہی قبول نہیں کریں گے، جب ہم شرط ہی پورا نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، میری اس بات کو سمجھنا وقت بھی زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک درخت کے اوپر آم لٹکا ہوا ہے، تیز ہوا چلتی ہے، آم ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، آم ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے، لیکن جب یہ آم اس درخت پر تھا تو اس جڑ سے لگا ہوا تھا، یہ دن بہ دن پروان چڑھتے جا رہا تھا، یہ دن بہ دن پھلتا پھولتا جا رہا تھا۔ یہ آم پہلے پھول تھا، یہ پھل ہوا اور اس کے بعد پھر کچا تھا، وہ پکا ہوا اور اس کے بعد یہ مٹھاس بڑھتی جا رہی تھی، لیکن جب اس کی جڑ سے ٹوٹ گیا تو وہ آم نیچے کی طرف آ گیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، جو آم بہت اونچا تھا ہوا کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے، وہ آم آسمان اپنی طرف کھینچ کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آم جب تک اس جڑ میں لگا ہوا تھا، جب اس کی بنیاد سے اس کا جڑا ہوا تھا، یہ آم پھلتا پھولتا جا رہا تھا، اس کی مٹھاس ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے، جب تک مسلمان کا جڑ اور بنیاد مضبوط ہے، جب تک مسلمان اپنا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، تب تک مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتا ہے، اس کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پستی میں نہیں لا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، پتنگ آسمان میں اڑتی ہے، جب تک پتنگ کی ڈور کسی آدمی کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ ڈور سے ملا ہوا ہے، تب تک یہ پتنگ آسمان کی طرف
بلندی میں اڑتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، لیکن جب پتنگ کی رشتہ اس ڈور سے کٹ جاتا ہے تو پتنگ آسمان کی طرف نہیں جاتی بلکہ سیدھے زمین پر آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کی بنیاد، ہمارا بنیاد قرآن ہے، ہمارا بنیاد اسلام ہے، ہمارا بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہمارا ایمان یہ قرآن و حدیث سے جڑا رہے گا، جب تک ہمارا رشتہ قرآن و حدیث سے جڑا رہے گا، بنیاد سے جڑا رہے گا، تب تک ہم مضبوط رہیں گے۔ ہماری بلندیوں تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن جب ہماری رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا، حدیث سے ٹوٹ جائے گا، اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ جائے گا، تو پھر ہم بھی زمین میں گر جائیں گے اور ہم بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، اسی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے امت کے لوگوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، لیکن یاد رکھو، جب تک تم اس میرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے تھامے رہو گے، جب تک تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پستیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ چکا ہے، جیسے پتنگ کا رشتہ ڈور سے کٹ چکا ہے، زمین پر گر چکا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آسمان سے پتنگ گرتی ہے تو یہ بیٹھے بھی آوارے لڑکے اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو نوچ ڈالتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بھی جو ڈور ہے، ہماری جو بنیاد ہے، ہماری جو جڑ ہے، وہ ہماری جڑ اکھڑ چکی ہے۔ ہمارا جڑ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہے، اس لیے آج ہم گاجر مولی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے کو قرآن حدیث کے ساتھ مضبوط کریں، ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں، ہم اپنی ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ نہیں کہ جمعہ کے اندر سنا، باہر چلا گیا، اس کے بعد پھر وہی روش، پھر وہی طریقہ، پھر شادیوں میں گانا اور وہ گان ناچ، پھر وہی برائیاں، پھر وہی نماز سے چوری، پھر وہی غلط کام۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی طرف، اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو آؤ حدیث کی طرف۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت کو اے اللہ واپس کر دے۔ اے اللہ، آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، آج ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے، اے اللہ تو ہمیں عزت سے نوازے گا۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو سچے پکے مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر جن بھی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کی حالت میں رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام کی حالت میں ہو۔